الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فرد مرارا قال لا تغضب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو اللہ نے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو تنگی کے اندر بھی، خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ تقوی والوں کی صفات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن کے حوالے سے بھی بات یہ ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے، سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف لازمی آج سب نے عصر کے بعد یہ مخصوص درود شریف ہے، یہ سب تھوڑا سا کوشش کریے سیدھا سب لوگ پڑھ کریے۔ اور دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو بعض علماء فرماتے ہیں جب امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تحیات میں جو دعائیں مانگے قرآن حدیث کی، وہ اللہ قبول فرماتے ہیں سلام سے پہلے۔ بعض کہتے ہیں دو خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا، بعض علماء کہتے ہیں عصر کے بعد یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بتاؤ آپ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس اور غریب آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل غریب ہوا جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اس نے اپنا کوئی پیسہ آخرت کے لیے نہیں بھیجا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے والدین پہ خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے مہمان نوازی کسی کی کرنا اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے غریب رشتہ داروں کی، غریب پڑوسیوں کی مدد کرنا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ نیت کا جو ہے اس میں خالص ہونا اور اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ حارثہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے فائدے کی کوئی نصیحت فرمائیں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی اور نصیحت اب فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تینوں مرتبہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ غصہ جو ہے یہ شیطانی راستہ ہے اور تحمل اور بردباری یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
غصے کے اندر جو ہے انسان سے بعض دفعہ بہت غلط فیصلے ہو جاتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ذکر کیا۔ وہ غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک کام کیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی اور انہوں نے استغفار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے اور کہا اپنی قوم کو تم میرے پیچھے میری تعلیمات پر عمل کرنا، اب وہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے۔ اللہ نے 1 مہینے کا کہا تھا، 1 مہینے تک آپ نے واپس نہیں آنا، آپ نے 1 مہینے طور پہاڑ پہ ہی رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 10 دن اور ایڈ کر لیں بیچ میں، اب آپ نے 40 دن پورے کرنے۔ یہ چلہ پورا کر کے آپ نے واپس اپنے گھر جانا ہے، اپنے قوم کے پاس جانا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن پورے کر کے واپس آئے تو قوم کی آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے، وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ایک گائے بنا لی اور گائے کی پوجا شروع کر دی، جس طرح ہندو نعوذ باللہ گائے کو خدا مانتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل والا کنسپٹ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہندوؤں کے مذہب میں آج بھی گائے مقدس جانور ہے، اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کا گوبر کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا، نعوذ باللہ گندے لوگ۔ انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں مشرک پلید لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت غصے میں جب واپس آئے تو بہت غصہ آیا۔ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال بھی پکڑ لیے، اور ہاتھ میں تورات کے کچھ ورق تھے ان کے، غصے میں وہ بھی سائیڈ پر رکھ دیے۔ الکل قرآن میں آتا ہے ڈال دیے انہوں نے یوں غصے میں، کہ انہیں یہ بھی نہ خیال رہا کہ یہ تورات کے صفحے ہیں، الکل ڈال دیے، پھینک دے، ہم نہیں کہہ سکتے، قرآن میں ڈال دیے۔ بہرحال غصے میں یہ کام کیا، بھائی کی داڑھی بھی پکڑی، بھائی کے سر کی بات، کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی، تم کیا کر رہے تھے، منع کیوں نہیں کیا ان کو؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی، میں نے بہت منع ان کو کی ہے، اگر میں اور کرتا تو مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل ہی کر دیتا، اس لیے فلا تشمت بی الاعداء، ہم آپس میں بھائی لڑیں نا، آپ مجھ سے لڑائی نہ کریں، میں آپ سے نہ کروں، دشمن ہنسیں گے کہ یہ بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، اے بھائی جان میرا گلا نہ پکڑے، میری داڑھی نہ پکڑے، میرے سر کے بال نہ پکڑے، ہم دونوں بھائی جب آپس میں لڑیں گے تو دشمن خوش ہوں گے، لہٰذا آپ مجھے ظالم نہ سمجھیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بعد میں استغفار کیا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھائی کو، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ آج تک جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنی خیر خواہی نہیں کی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے باری تعالیٰ، میں نے تو فرعونیوں کا جن کی طرف آپ مجھے نبی بنا کر بھیج رہے ہیں ان کا بندہ بھی قتل کیا ہے، وہ جب مجھے دیکھیں گے تو وہ تو نہیں مجھے چھوڑیں گے، کہیں گے تو ہمارا بندہ مار کے بھاگ گیا تھا اور اب ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آگئے، اور میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی، میری زبان میں بھی لکنت ہے، میں فصیح اللسان نہیں ہوں، صحیح صاف انداز میں الفاظ میں تقریر بھی نہیں کر سکتا۔ ہارون میرا بھائی ہے، ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان بھی فصیح ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، یہ آپ نبی ان کو بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کو بھی نبی بناؤں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی سفارش پر میں نبوت ہارون کو بھی دیتا ہوں۔ یہ واحد وہ نبی ہیں جن کو اپنے بھائی کی سفارش سے نبوت ملی۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھائی اپنے بھائی کا اتنا بھلا نہیں کر سکے گا نہ اس نے کیا ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا بھلا کیا کہ سفارش کر کے اللہ سے ان کو نبی بنوا دیا، جس سے اوپر مقام ہی کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، تو غصے میں ان کو پھر بعد میں ندامت ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے کہ غصے کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت دفعہ فیصلے صحیح نہیں ہوتے۔ جب آدمی تحمل سے کوئی کام کرتا ہے تو فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے غصہ ضبط کرنا یہ معاشرتی اور خاندانی امن کی بھی دلیل ہے۔ جب آدمی بہت سے مواقع پر اپنا غصہ ضبط کرے گا، غصے کو کنٹرول کرے گا، تو معاشرے میں بھی امن رہے گا، لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ تو کسی کو چھوٹی سی بات پہ غصہ آ گیا تو تو نے مجھے یہ کیوں کہا ہے، اور اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو غصے کو ضبط کرنے سے معاشرے میں بھی امن ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر بھی امن ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر بھی امن ہوتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی جو مجھے بار بار کہہ رہی ہے غصے کو کنٹرول کرو، تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ غصہ تمام برائیوں کا مرکز ہے۔ اور نعوذ باللہ جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جو بار بار غصہ اپنا نکالتے ہیں اور بار بار غصہ کرتے ہیں، تو ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اور بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ یہ خاموشی سے قتل کرتی ہے، یہ خاموشی سے موت کے گھاٹ اتارتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا آخرت کی خیریں ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھے، تھوڑی دیر پھر لیٹ گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جس کو غصہ آئے کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس سے اس کا غصہ چلا جائے گا۔ ایک روایت میں عروہ بن محمد، یہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں ان کو ایک دفعہ غصہ آیا تو غصے میں باہر چلے گئے، وضو کرنے لگے اور کہنے لگے میں نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، لہٰذا جب غصہ آئے تو وضو کرو، جب غصہ آئے تو وضو کرو، اس سے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور شیطان کا اثر ختم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا قرضہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی بندے نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا مسئلہ جینون ہے، وہ آج یکم کو پیسے نہیں دے سکا، کہہ رہے میری یہ مجبوری ہے، میں 10 تک دے دوں گا، میں 20 تک دے دوں گا، آپ اللہ کے لیے رحم فرمائیں، آپ کہیں ٹھیک ہے، جب آسانی ہوئی مجھے بتا دو گے کب، 10 کو دو گے، 20 کو دو گے، اگلے مہینے دو گے، ایک ٹائم مجھے بتا دو تاکہ نہ میں پریشان ہوں نہ تم پریشان۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس کو مہلت دے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد۔ اور اگر اس کو یہ دیکھا کہ یار یہ بندہ بہت غریب ہے بیچارہ، ہر مہینے کی پھر 10 دن آگے گزرتے ہیں پھر میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ جب آدمی ہر بندے کو جج کر کے پہچان لیتا ہے، جو فراڈی ہوتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں اور جو واقعاتاً تنگ دست ہوتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو واقعاتاً تنگ دست پاؤ اور اس کو معاف کر دو تو یہ زیادہ اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور جو ہے کفر کی تعلیم۔ اور سودی نظام کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا اور آپ نے اس کو کہا مجھے یکم کو واپس کریں، تو آپ نے 2 لاکھ واپس نہیں کرنا، آپ نے 2,05,000 روپے اس سے واپس لینے ہیں۔
5,000 انٹرسٹ بھی لینے ہیں اس سے. اگر وہ یکم کو نہیں دے سکا تو آپ نے 10 کو کہنا یا اگلے مہینے 2,10,000 واپس کرنے ہیں. سودی نظام کہتا ہے غریبوں کا خون اور چوسو. ظاہری بات ہے جو بندہ قرضہ لیتا ہے تو قرضہ امیر لوگ تو نہیں لیتے. جو کروڑ پتی ہوتے ہیں ارب پتی ہوتے ہیں وہ تو قرضہ نہیں مانگتے کسی سے. قرضہ کون مانگتا ہے؟ جو غریب ہوتا ہے, جس کی ضرورت ہوتی ہے اور جس نے اپنے اوقات مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں جن کی. تو مانگتا کس سے ہے؟ جس کے پاس 1 کروڑ ہوگا تبھی تو وہ 5 لاکھ قرضہ دے گا کسی کو, یا جس کے پاس 20 لاکھ ہوگا. مانگا کس سے جاتا ہے؟ امیروں سے. تو سودی نظام کیا کہتا ہے امیروں کو کہ جو غریب تمہارے در پر آئے اس کا خون نچوڑ لو. 2 لاکھ لے کر گیا تو کہو واپس 2,10,000 ہوں گے, اور اگر واپس نہ کر سکے تو واپس 2,20,000 ہوں گے اگلے مہینے. اور اسلام کہتا ہے معاف کرو. یہ دونوں اپوزٹ نظام آپس میں ٹکرانے والے. اسی لیے نعوذ باللہ اللہ ہمارے ملک کو اس سود کی لعنت سے آزاد کرے. ایک پاکستانی سود کی اور IMF کے قرضے کے اندر جھگڑا ہوا. اتنا حکومتیں قرض لے چکی IMF سے کہ ہر سال جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہمارا بجٹ ہی فلاپ ہو جاتا ہے. مہنگائی کرنا حکومت کی مجبوری بن جاتی ہے, اس لیے کہ وہ قرضہ اتر ہی نہیں رہا. جتنا ہم نے قرضہ لیا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر سود ہو چکے. وہ سود ہم نے انگریزوں کو واپس کر. اللہ پاک اپنے فضل سے رحم فرمائے اور ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, جنت والے جتنے کام ہیں وہ مشکل ہیں. جنت میں جانے کے لیے اللہ نے جو اعمال رکھے ہیں وہ سارے مشکل ہیں, آسانی والا کوئی نہیں ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, بستر چھوڑنا پڑتا ہے, حلال کمانا مشکل ہے اور حرام کا ڈاکہ ڈالنا آسان ہے. کسی سے رشوت لینا, سود لینا یہ آسان ہے, اور حلال کمانا مشکل ہے. سچ بولنا مشکل ہے, جھوٹ بولنا آسان ہے. تو جنت کے سارے کام مشکل والے ہیں. اپنے آپ کو ساری زندگی حلال کا پابند رکھنا, حرام سے بچانا, پاکیزگی والی زندگی گزارنا مشکل ہے. اور حرام میں مبتلا ہونا, جدھر بھی جاؤ مبتلا ہو جاؤ, یہ آسان ہے. آپ نے فرمایا جنت والے اعمال مشکل ہیں اور جہنم والے کام آسان ہیں. نیک بخت آدمی وہ ہے جو فتنوں سے بچ جائے, جس کو اللہ فتنوں سے بچا لے. اور کسی گھونٹ کا پینا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ پی جائے. غصے کے وقت جو ہے جو کنٹرول اپنے آپ پر کرے گا اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے. اللہ ہمیں توفیق عطا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا غصہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہو, کسی کے اوپر غصہ آ جائے اور اس سے انتقام لے سکتا ہے, پھر بھی وہ معاف کرتا ہے اور رک جاتا ہے, اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دیں گے. اس کے دل میں ایمان کا اور نور روشن ہو. اور جو شخص شہرت کے کپڑے تواضع کی وجہ سے اتار دے, اللہ اس کو کرامت اور عزت کے جوڑے قیامت کے دن پہنائیں گے. ایک کپڑا بندے کے پاس موجود ہے اور وہ اچھا کپڑا ہے, عمدہ کپڑا ہے, لیکن جب وہ پہنے گا تو جہاں بھی جائے گا لوگ پوچھیں گے واہ جی سوٹ آپ نے بڑا اچھا پہنا ہے, کہاں سے لیا ہے یہ. شہرت ہوگی, لوگوں میں پوچھا جائے گا لوگ کہ آپ کے کپڑے سب لوگوں میں سب سے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں, بڑے اچھے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے, بڑی اچھی کمپنی کی, اچھا برانڈ ہے, کہاں سے آپ نے لیے ہیں. تو جو شخص شہرت کا لباس اس نیت سے نہیں پہنے گا کہ جو ہے کہ میں تواضع کے ساتھ رہوں, عاجزی کے ساتھ رہوں, اللہ کے نارمل بندوں کی طرح رہوں, اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے, جنتی لباس پہنائیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ اچھا مومن وہ ہے جو عام انسانوں کی طرح رہے, کوئی خاص بہت ہی ہائی فائی نہ تو کپڑے ہوں, نہ ہی بہت آدمی ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہو کہ سب سے مختلف نظر آ رہا ہے. لوگ کہیں یار یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ سب سے مختلف نظر آ رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب اجنبی آدمی آتا تھا ہمارے مدینہ میں مسجد نبوی میں, اللہ کے نبی ہم میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے باہر والے آنے والا سمجھ نہیں سکتا تھا نبی کون ہے. اتنی عاجزی ہوتی تھی.
کوئی پرومیننٹ اور کوئی واضح جگہ نہیں ہوتی تھی اس طرح کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے سر کو چھپائے گا، اس کی بے عزتی کو چھپائے گا، بے عزت نہیں ہونے دے گا، اور اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ بادشاہوں کا تاج قیامت کے دن اس کو پہنائے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قدرت کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کرے، غصہ نکال سکتا ہے لیکن بس دل میں بات آئی قرآن اور اللہ کے نبی کی اور کنٹرول کر کے اس بات کو پی گیا اور کوئی بات منہ سے نہیں نکالی اور اپنے غصے کو نافذ نہیں اس نے کیا، تو قیامت کے دن اللہ ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور کہیں گے جس حور سے نکاح کرنا ہے، جس حور کون سی حور تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، اور جتنی حوروں کے ساتھ چاہتے. تو یہ غصے کو ضبط کرنے پر اتنی فضیلت ہے. تو اس لیے جو ہے کوشش ہم سارے یہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ضبط کرنے کے جو ہے وہ وظائف بھی بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بھی بتایا ہے، عمل بھی، کہ جب کسی کو غصہ ہے فَلْيَسْكُتْ، خاموش ہو، اور اس کے علاوہ کیا کرے، اپنی حالت کو بدل دے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، اور اپنی جگہ کو بدل دے، کسی اور جگہ چلا جائے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے. کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ کے نیک بندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باتوں پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو بندہ صدقہ زکوٰۃ دے گا اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوگا، اللہ اس کو زیادہ دے گا. اس لیے جمعے کے دن صدقہ دینا افضل ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اسی لیے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کسی کو معاف کر سکتے ہو تو کر دو. اور تیسری بات پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، بندہ جتنا تواضع والا ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا اونچا کرتا ہے، اور جتنا اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اتنا نیچے گراتا ہے. اس لیے 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، مال کام نہیں ہوگا. میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اللہ کسی صورت میں تمہیں وہ پیسے واپس کریں گے، اس سے بڑھا کر کریں گے. اور تم تواضع کے ساتھ رہو، اللہ تمہاری شان بلند کرے. اور تیسرا کیا ہے، معاف کر دیا کرو. معاف کرنے سے چھوٹے نہیں ہوگے، مرتبہ بڑا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی بنیاد بلند ہو، اس کے درجے بڑھیں، تو اسے چاہیے کہ ظالموں سے درگزر کرے، جو نہیں دیتا اس کو بھی عطا کرے، جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑے. حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں کو معاف کرنے والوں، آؤ اپنے رب کے پاس، اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ تمہیں بے حساب اجر دے. لوگوں کو معاف کرنے والے، مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی لوگ. معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائے. تھوڑی سی بات مسائل کی کرتے ہیں. پچھلے جمعے کو یہ بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے کہ بعض خاص ایسے کام ہیں جن پر فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس سے راضی ہو جائے. ہم کسی بڑا بزرگ، ہمیں پتا چلے اس علاقے میں بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں، ہم والدین کی اگر کبھی خدمت کریں، والد صاحب خوش ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ابو جی امی جی ہمارے لیے دعا کر. ہمیں کتنی ان کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ہم ان کے پاس سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں، اللہ دنیا آخرت ہماری اچھی کر دیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں کچھ ایسے کام بتاتا ہوں جس پہ فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے. کون؟ پہلی صف کو مکمل کرو، اللہ کے فرشتے دعا کریں. جو بندہ پہلی صف میں آئے گا، پہلی صف کو پر کرے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں اور مغفرت کی دعا کریں. جو بندہ جماعت سے پہلے 2 4 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے گا، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کریں. جماعت. اور جو شخص صبح شام مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی دعا کریں.
اور جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ 3 دن مسجد میں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، بار بار آپ سے گزارش کرتے ہیں برائے مہربانی آیا کریں، اس میں شریک ہوا کریں۔ صرف 3 دن ہوتا ہے، اتوار، سوموار، منگل کو مسجد کی عشاء کے بعد مسجد کی فرسٹ فلور کی۔ یقین کریں ہم کہتے رہتے ہیں قرآن سیکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ کتنی بڑی مسجد ہے، کتنے نمازی ہیں، بازار کے کتنے لوگ ہیں، کتنے محلے ہیں، 5 بندے، 4 بندے، 6 بندے، اتنے لوگ ہیں قرآن سیکھنے۔ پورے نواب آباد میں 5 بندے قرآن سیکھنے والے، اور سکھانے کے لیے آپ کسی کے پاس چلے جائیں، ٹیوشن اپنے بچوں کو ڈالیں، 5ویں کلاس کی ٹیوشن 2000 سے کم فیس نہیں ہے۔ کسی سکول میں چلے جائیں، 3rd کلاس سکول ہوگا، پڑھائی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی، پھر بھی 5-5 ہزار فیسیں دے رہے ہیں۔ مسجد میں مولوی صاحب قرآن مجید مفت سکھا رہے ہیں، سیکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ جب قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر اولاد کی طرف سے بھی سکون نہیں ملے گا، جن کے اوپر ہزاروں خرچ کر رہے ہیں۔ مسجد کے مولوی صاحب منتیں کر رہے ہیں، اللہ کے بندو آ جاؤ قرآن سیکھ لو، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی بھی سیکھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے 1 اور 2 کلاس کے الف بے تے سے 1 2 3 پڑھانے کے لیے 5-5 ہزار فیسیں دی جا رہی ہیں۔ یہ روٹ سکول، یہ بیکن ہاؤس سکول، یہ سارے سکول 50-50 ہزار روپے ان کی داخلہ فیسیں ہیں، 35-35 ہزار ان کی ماہانہ فیسیں ہیں۔ یہیں پر نماز پڑھنے والوں کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یہیں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے بچے ان سکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ 35-35 ہزار روپے فیسیں دے رہے ہیں، نارمل پرائیویٹ سکولوں کی فیسیں 10-10 ہزار روپے، اور قرآن سکھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اپنے بچے کو چھوٹی سی بات ہوئی، وہ اپنا بچہ آتا تھا، وہ قرآن سیکھنے کیوں نہیں آ رہے؟ جی پیپر ہو رہے ہیں جناب، ایگزام ہو رہے ہیں بچے کے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ 3 دن قرآن سیکھنے سے آپ کا قیمتی وقت کون سا ضائع ہو جائے گا بتائیں؟ کسی بچے کے ایگزام بھی ہو رہے ہیں، عشاء کے بعد only 3 days، اتوار، سوموار، منگل، اور منٹ کتنے؟ صرف 20 منٹ۔ اس سے آپ کا کتنا وقت ضائع ہوگا؟ اس سے آپ کے بچے کا، آپ کا دل ایمان کے نور سے بھرے گا اندر۔ بچے کو سوال یاد کرنے کے لیے اگر 1 گھنٹہ لگتا تھا، قرآن سیکھنے کی برکت سے 10 منٹ میں اللہ وہ یاد کروا دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یہ یقین ہی نہیں ہے اس بات۔ ڈنڈے مار کر، پٹائیاں کر ہم ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں اور سکولوں میں بھیجتے ہیں، اور پھر پی ٹی ایم پہ جاتے ہیں ہمارا بچے کی پروگریس کیا ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اور ابھی تو شکر ہے مولوی صاحب فیسیں نہیں لے رہے، اگر فیسیں لے تو پھر تو شاید ایک بندہ بھی قرآن سیکھنے نہ آئے۔ اگر مولوی صاحب مسجد میں فیس رکھ لیں کہ قرآن سکھانے کی میں 100 روپے فیس لوں، 100 روپے پر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے نہیں کہ بچوں کو بیکن ہاؤس اور روٹ سکول اور فلاں سکول اور فلاں میں تم 35-35 ہزار دے سکتے تھے، قرآن سیکھنے کے لیے تمہیں کیا تکلیف پڑتی تھی؟ تو یہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہو پھر بھی نہ سیکھے وہ قرآن۔ جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر ایسے بندے کی جو ہے ایسی زندگی مشغول ہوتی ہے کاموں کے اندر، مصروفیات کے اندر، اللہ فرماتے میں ایسا الجھاؤں گا اس کو کہ اس کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں چلا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، برائے مہربانی آپ کے علاقے کے پاس جو بھی مسجد لگتی ہے اور اس میں جون سے مولوی صاحب قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، آپ ضرور اپنا وقت نکال کے وہاں بیٹھیں۔ اس سے اعراض کرنا، وہاں نہ جانا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے پھر بھی اٹھ کے جا رہا ہے؟ ایک ہے ایک عالم بندہ ہو جس کو پتا ہو یا سارا وہ جانتا ہو پھر وہ اٹھ کے چلا جائے، وہ قرآن سیکھنے نہ آئے، وہ تو چلو خود ہی عالم ہے، اس کو تو پتا ہے سارا کچھ۔ ایک بندے کو قرآن آتا ہی نہیں، ایک بندے کو نماز آتی ہی نہیں، مسجد میں مولوی صاحب، مسجد کوئی بھی ہو کسی بھی علاقے، مولوی صاحب بلا آ جاؤ بھائی قرآن سیکھ لو، آ جاؤ بھائی نماز، تیاری کوئی نہیں ہو رہی۔
تیاری کوئی نہیں ہو رہا، اور پھر سکھایا بھی مفت جا رہا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پھر بہت بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے اگر اللہ کسی کو نیکی کرنے کا موقع دے رہے ہوں اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ، یہ پھر بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو جس سے بھی سیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہیں بھی سیکھ لیں، لیکن ایک موقع ادھر بھی ہے تو ضرور سب فائدہ اٹھائیں۔ بیمار کی بس تھوڑی سی بات کر، بیمار کی عیادت جو بندہ کرتا ہے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی پتہ چلے ضرور جائیں۔ جو بندہ سجدہ کرتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں رحمت کی۔ جو مسلمان کے لیے پیچھے اس کی پیٹھ کے پیچھے غائبانہ دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، تو اتنا خیر خواہ ہے، اللہ یہ سب چیزیں تجھے بھی نصیب فرمائے، یہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ جو صاف ستھری طہارت کے ساتھ رات گزارتا ہے، جو بندہ رات طہارت کے ساتھ گزارتا ہے، غسل اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا، پاک صاف ہے، اور اس سے اگلے درجے کی طہارت کون سی ہے؟ باوضو ہو کے سو۔ بڑی طہارت کیا ہے؟ غسل فرض نہ ہو۔ چھوٹی طہارت کیا ہے؟ باوضو ہو۔ جو بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے تو فرشتے ساری رات کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لعبدک ھذا فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائیں، یہ پاک صاف ہو کے رات گزار رہا ہے۔ اس لیے آج سے میں اور آپ سارے یہ نیت کریں کہ رات کو وضو کر کے سویا کریں گے۔ اسی طرح سے روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا فرشتے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ آگے ہو کے صف کو پہلے پورا کرے گا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے اگلی صف میں جگہ ہو اور آپ ایک دوسرے کو تو آگے جاؤ، کہتے نہیں تو آگے جاؤ، کہتے نہیں تو آگے جاؤ، اتنی دیر تک یہی ہوتا رہتا ہے اور اقامت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب صف خالی ہوئی، آگے سپیس ہوئی، فوراً اس کو پر کرو، فرشتوں کی دعا میں شامل۔ اللہ